میرا نام نائلہ ہے۔ میری رنگت تھوڑی سی کالی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ میرا کوئی رشتہ نہ ہوتا تھا۔ ابا بھی اس دنیا سے چلے گئے اور امی بھی میرا رشتہ کروانے کی کوشش میں ہی اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن جاتے جاتے میرے بھائی کی شادی کروا گئیں۔ میری بھابھی بہت اچھی اور پیاری تھیں۔ اس کو دیکھ کر میں دل میں سوچتی تھی کہ حسین ہے تبھی تو اتنی چھوٹی عمر کی ہیں، پھر بھی شادی ہو گئی، جبکہ میں اپنی بھابھی سے 5 سال بڑی تھی، لیکن میرا بھائی مجھ سے 7 سال بڑا تھا۔ عجیب طرح کی بات یہ کہ میری بھابھی آ گئیں، لیکن میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے بھائی نے میری بھابھی کو کہا کہ تم نے اس کی شادی کروانی ہے، تو بھابھی نے کہا کہ ضرور اس کی شادی کرواؤں گی، لیکن میری بھابھی کے ساتھ بھی وہی ہونے والا تھا جو میری ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ میں دن رات بہت پریشان رہتی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میرا بدن موٹا ہوتا جا رہا تھا، عمر آ رہی تھی، وزن بھی بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ 25 سال سے اوپر نکل آتے ہیں تو پھر آپ کا وزن بڑھتا تو بہت جلدی سے ہے، لیکن کم آسانی سے نہیں ہوتا۔ وزن بڑھنے کی وجہ سے میری عمر اور زیادہ لگ رہی تھی۔ 28 کا آنکڑا ساتھ لگنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو ویسے ہی بوڑھا سمجھنا شروع کر دیا۔ 2 سال بعد تو میں نے 30 سال کا ہو جانا تھا۔ بھابھی کو دیکھ کر دل ہی دل میں جلتی رہتی تھی۔ ان کو کہتی نہیں تھی، ان کے لیے برا بھی نہیں سوچتی تھی، لیکن ان کو دیکھ کر مجھے بہت رشک آتا تھا۔ وہ اپنا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ایک دن کھڑی تیار ہو رہی تھیں تو میں ان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا آؤ تمہیں تیار کروں۔ میں نے کہا کہ میرا رنگ سانولا ہے، میں کچھ بھی چہرے پر لگاتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لگایا ہوا ہے، پھر بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میری بھابھی نے کہا تم نے فلاں کریم استعمال کی ہے؟ میں نے کہا میں سب کچھ کر بیٹھی ہوں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بھابھی کو یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ میری ماں میرا رشتہ کرواتے کرواتے اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن جب وہ کسی حادثے کا شکار ہوئیں تب بھی میرا رشتہ دیکھنے ہی گئی تھیں۔ اس بات کا بوجھ بھی میرے سر پر تھا۔ میری بھابھی نے مجھے کہا کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے جس سے تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن یہ بات اپنے بھائی کو نہیں بتانی ہوگی اور میرا ساتھ دینا ہوگا۔ یوں سمجھو نند نہیں بلکہ ایک دوست بن کے تمہارے ساتھ یہ کروں گی، اور تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ بدلے میں تمہارا کام ہو جائے گا، تمہاری شادی ہو جائے گی۔ میں اپنی بھابھی کی بات پر حیران ہو رہی تھی، سن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ضرور آپ کی مدد کروں گی۔ آپ کی مدد کیوں نہیں کروں گی؟ آپ کے اور بھائی کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر میری شادی بھی ہو جائے تو پھر بھی مجھے اور کیا چاہیے؟ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ خاندان والے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جب کسی شادی میں جاتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بازار میں آ گئی ہوں۔ جو بھی ملتا ہے وہ یہی پوچھتا ہے کہ ابھی تک تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ تمہاری عمر کتنی ہو گئی ہے؟ تمہاری عمر میں تو ہمارے 2 بچے تھے۔ میں واقعی بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر میری بھابھی نے کہا کہ آج ہم وہاں چلیں گے دوپہر کا کھانا بنا کر، کیونکہ تمہارے بھائی کھانا کھا کر واپس دکان پر چلے جائیں گے۔ اسے کہیں گے کہ بازار جا رہے ہیں، لیکن اسے کبھی نہ بتانا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ خیر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ دوپہر کو کھانا بنا لیا اور بھائی کو کھانا کھلا دیا۔ بھائی وہاں سے چلے گئے تو ہم نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بازار جائیں گے۔ بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بھائی تو اس بات پر خوش تھے کہ ہم دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ گھر میں رہنا تھا تو پھر لڑائی کر کے کیا ہی کرنا تھا۔ خیر میری بھابھی مجھے لے کر جانے لگیں۔ راستہ بہت لمبا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اتنی دور ہم جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آبادی کم ہو گئی اور سنسان علاقے شروع ہو گئے۔ پھر دور سے مجھے چھوٹی سی عمارت نظر آئی جو کافی دور تھی۔ رکشے والے نے وہیں پر ہمیں اتار دیا۔ بھابھی نے کہا یہاں سے ہمیں آگے پیدل خود جانا پڑے گا، تم سر پر دوپٹہ کر لو اور کسی کو دیکھنا نہیں۔ مجھے ان کی حرکتیں کچھ عجیب لگ رہی تھیں۔ خیر ہم اس عمارت کی طرف چل پڑے۔ جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ بہت بڑی عمارت تھی۔ اندر گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ تو کسی پیر کا آستانہ لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہونے والا تھا۔ اندر گئی تو پتہ چلا کسی پیر کا نہیں بلکہ ایک عورت کا آستانہ ہے جو وہاں پر بیٹھی تھی۔ شکل سے تو کافی اللہ والی معلوم ہوتی تھی، لیکن کپڑے اس نے کالے رنگ کے پہنے ہوئے تھے۔ میری بھابھی کو شاید پہلے سے جانتی تھی، کیونکہ ان کے سلام دعا کرنے سے یہی لگ رہا تھا۔ پھر میری بھابھی ان کے سامنے بیٹھ گئیں، مجھے بھی بٹھا لیا۔ اس نے میرے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، تو میری بھابھی نے کہا کہ میری نند ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ ابھی میری بھابھی نے اتنا ہی کہا تھا تو اس نے اس کو چپ کروا دیا اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کہیں کھو سی گئیں۔
जैसे कहीं ध्यान लगाया हो। फिर मुझे बताया, तुम्हारे ऊपर बहुत बुरी बंदिश करवाई गई है, तुम्हारे ही रिश्तेदारों ने। वो नहीं चाहते कि तुम खुश रहो, और ये रिश्तेदार तुम्हारी माँ के ससुराल वाले हैं। तुम्हारे साथ ये सब किया है ताकि वो तुम्हें बेसुकून देख सकें और इस तरह तुम्हारी माँ की रूह को भी तकलीफ पहुंचा सकें। मैंने इस बात पर पूरा यकीन कर लिया कि अपनी माँ की ज़बान से सारी ज़िंदगी मैं इनकी बुराइयां ही सुनती थी। उन्होंने मेरी माँ को बहुत तंग किया था और घर से भी निकाल दिया था। वो कभी मेरा अच्छा नहीं सोच सकते थे, और इनको माँ पसंद नहीं थी तो बेटी कैसे पसंद होगी। हम भी तो इनसे कोई रिश्ता नहीं रखते थे। कोई पूछता तो हम भी यही कहते कि इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है, जबकि हमारे 2-4 चाचू और 3 फूफो भी थीं। दादी भी अभी तक जिंदा थीं, लेकिन हमें इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना था। मैंने कहा कि इसका हल क्या है, इसका कोई तो तोड़ होगा। तो इसने कहा कि बिल्कुल, आप जिस जगह पर आ गई हैं, यहाँ पर यही सब होता है, हम इसका तोड़ करेंगे। लेकिन ये एक अजीब सा मुश्किल अमल है, जिसको करने के लिए आपको रोज़ यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर लेट जाना होगा। मैं इनकी बात सुन रही थी, गौर से, हैरान भी हो रही थी। इसने कहा कि आपको इस जगह पर लेटना होगा। इसने एक जगह की तरफ इशारा किया जो साथ ही बनी हुई थी, जिस पर तकिया रखा गया था। यहाँ पर लेट जाना और अपने मुंह पर काला कपड़ा रख लेना। 2 से 3 घंटे तक इसी तरह लेटे रहना, और तुम्हारे सामने बैठकर एक लड़की कोई दम दरूद पढ़ती रहेगी। कई घंटे तक तुमने आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। इसके बाद अमल मुकम्मल हो जाएगा, फिर तुम जा सकती हो। मैंने भाभी की तरफ देखा तो इस औरत ने भी महसूस कर लिया कि मैं परेशान हो रही हूँ। इसने कहा कि तुम्हें यहाँ पर अकेले आने की ज़रूरत नहीं, अपनी भाभी के साथ आना। मेरी भाभी ने कहा कि जब तक तुम्हारा ये अमल नहीं होगा, मैं यहीं पर बैठ जाऊंगी। तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ। मुझे मेरी भाभी बहुत अच्छी लगी। वो मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार थीं। मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि मैं अपनी भाभी के साथ आने वाली थी, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं था। इसने कहा, हम कल से ये अमल शुरू करेंगे। मैंने इसे पूछा, ये अमल कितने दिन का है? तो इसने कहा, जब तक रिश्ता न आ जाए तब तक। लेकिन जिसके साथ भी आज तक ये अमल किया है, इनका 1 हफ्ते के अंदर ही रिश्ता आ गया है, इसलिए ज़्यादा लंबा अमल नहीं जाता। भाभी का शुक्रिया अदा किया तो भाभी ने कहा, शुक्रिया तब अदा करना जब अमल पूरा हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि तुम्हारे भाई को किस तरह से मनाएंगे? आज तो बाजार का बहाना कर लिया, रोज रोज क्या बहाना बनाएंगे? मैंने कहा कि भाई इतना नहीं पूछते। तो इसने कहा, तुमसे नहीं पूछते, लेकिन अपनी बीवी से तो पूछेंगे। तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा शक्की है, पहले ही दिन से मुझ पर नजर रख रहा है। आज भी तो इसने 2 दफा कॉल की जब वहां पर बैठे थे, लेकिन मैंने कॉल नहीं सुनी, क्योंकि अगर इसे पीछे से बाजार की आवाज ना आती तो वो समझ जाता कि हम लोग कहीं और हैं। अपनी भाभी के लिए इतना तो मैं कर सकती थी। जब वो मेरे लिए इतना कुछ कर रही थीं, तो मैंने कहा, भाई को मनाना मेरा काम है, कोई ना कोई बहाना कर दिया करूंगी, आप परेशान ना हो, बस आप मेरे साथ आ जाया करें। मैंने अपनी भाभी से कहा, ये औरत सच में काम तो कर देगी ना? भाभी ने कहा, बिल्कुल, खुद सोचो, इसने आसानी से तुम्हें बता दिया कि तुम पर अमल किसने करवाया है, वरना इसे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ के ससुराली इस इलाके में रहते हैं और जिंदा भी हैं, क्योंकि तुमने इसको कहा था कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। मैंने कहा, यह बात तो सच है, इसके पास इल्म तो है, बस अल्लाह खैर करे, यहीं से मेरे लिए कोई बेहतरी हो जाए। शाम को भाई ने पूछा कि बाजार गई थी तुम दोनों, तो क्या लेकर आई हो? हम दोनों परेशान हो गए, क्योंकि हमने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था कि भाई सवाल भी कर लेगा। भाभी ठीक कह रही थी कि भाई शक करता है, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई बात इसने आज तक नहीं की थी, पर अपनी बीवी के तो हर मामले में बोलना इसका फर्ज था। मेरी भाभी ने ये मामला संभाला और अपने पास से 2-4 चीजें उठाकर ले आई। कहने लगी, ये लेकर आई हैं, क्योंकि मेरी भाभी की अभी शादी हुई थी, इनको काफी कुछ मिला था। ऐसी चीजें भी थी जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं की थी, इसलिए उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। मैंने इनकी तरफ देखा और आंखों से इशारा किया, आप तो कमाल के हैं, हर चीज को संभाल लेती हैं, और हम दोनों ही हंस पड़ी। मैं रोज भाई के सामने कोई बहाना करके खाने के बाद भाभी को लेकर चली जाती। मसला ये था कि वो जगह थी बहुत दूर, लेकिन फिर भी मुझे ये सब करना था, क्योंकि मैं भी अपना घर बसाना चाहती थी। अगर मैं 30 की हो जाती तो फिर मेरे लिए कोई माकूल रिश्ता भी नहीं आना था। मेरे लिए वक्त बहुत कम था। इस औरत ने मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधकर मुझे एक तरफ लिटा दिया, और कोई लड़की मेरे पास आकर कुछ पढ़ने लगी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
اس نے کہا تھا کہ کچھ بھی بولنا نہیں اور کوشش کرنا زیادہ ہل جل نہ کرنا۔ 2 سے 3 گھنٹے گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بھابھی کی تو پہلے آوازیں آ رہی تھیں، وہ اس عورت سے باتیں کر رہی تھیں، پھر بھابھی کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ جب پٹی ہٹائی تو بھابھی کو دیکھ کر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ بھابھی بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھیں، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کھڑے ہو کر پانی پی رہی تھیں۔ پانی ایسے پی رہی تھی جیسے انہوں نے کچھ روزہ رکھا ہو اور ان کو بہت شدید پیاس لگی ہو۔ میں ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی اور کہا، آپ کی طبیعت اتنی خراب کیسے ہو گئی؟ کیا ہوا؟ آپ بیٹھے بیٹھے تھک گئیں؟ انہوں نے کہا، ہاں چلو گھر چلتے ہیں۔ واپس آ گئے تو بھائی نے بھی بہت پوچھ گچھ کی۔ ان کو یہ کہا کہ دیر ہو گئی تھی۔ روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی، کبھی کہتی کہ میری سہیلی کی شادی تھی تو کبھی کہتی کہ اس کی سالگرہ تھی، کبھی بازار جانا ہے، کبھی ڈاکٹر کا بہانہ کرتی۔ میرا بھائی بھی مجھ سے ہزاروں سوال کرتا تو میں آگے سے رونا شروع کر دیتی اور کہتی، مما پاپا زندہ ہوتے تو مجھ پر اتنی پابندیاں نہ لگاتے، وہ میری بات مان جاتے، کیونکہ مجھے اپنے بھائی کو ایموشنل بلیک میل کرنا آتا تھا۔ اس سارے معاملے میں اپنی بھابھی کو بالکل ہی معصوم بنا دیتی، ایسے بنا دیتی کہ وہ بھی میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں ان کو زبردستی لے کر جاتی ہوں تاکہ غلطی سے بھی ان دونوں کے معاملات خراب نہ ہوں، کیونکہ وہ بھی میرے لیے اتنا کچھ کر رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھائی بھابھی پر غصہ کریں یا ان کے رشتے میں کوئی انبن پیدا ہو۔ ایک دن مجھے بھابھی نے کہا کہ اس عورت کا عمل جاری ہے، لیکن اس کو پیسے بھی تو دینے ہیں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اس طرح کے لوگ پیسے لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کا کاروبار ہوتا ہے۔ بھابھی نے کہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا، پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہیں، لیکن امی نے میرے لیے ایک سونے کی انگوٹھی چھوڑی تھی، وہ بیچ کر اس کو دے دیتے ہیں۔ میری بھابھی نے کہا، ہاں کیوں نہیں، یہ سب ضروری ہے، پھر کل کو تمہاری شادی ہوگی تو کچھ نہ کچھ کر لیں گے، اگر کچھ نہ ہو سکا تو میں تمہیں اپنا زیور دے دوں گی۔ میں حیران تھی کہ میری بھابھی اتنی اچھی ہیں، میرے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار تھیں۔ مجھے میری ایک دوست نے کہا تھا کہ تمہاری بھابھی شاید اس لیے یہ سب کر رہی ہیں تاکہ تم گھر سے چلی جاؤ۔ میں نے کہا، اگر اس لیے بھی کر رہی ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے ساری زندگی ان کے گھر پر تو نہیں رہنا، ان کے سر پر تو نہیں ناچنا۔ اچھی بات ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں ادھر سے چلی جاؤں تو مجھے جانا ہی چاہیے، مجھے اپنا گھر بسانا ہے، میرا اپنا سسٹم ہوگا، یہ گھر ان کا ہے اور بھائی کا ہے، میں تو یہاں پر اضافی ہوں۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ ہم نے انگوٹھی بھیج کر اس عورت کو پیسے بھی دے دیے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ میری بھابھی کو میں نے ہوش میں آنے کے بعد دیکھتی تو وہ عجیب سی حالت میں ہوتی۔ ایک دن تو بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی، کہنے لگی بہت گرمی ہوتی ہے، یہاں بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ ان کے لیے یہ آسان نہیں تھا، میں تو اپنی مصیبت کی خاطر یہ سب کر رہی تھی، میرے پاس تو موٹیویشن تھی، لیکن میری بھابھی تو میرے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھیں۔ ان کے لیے بیٹھنا بہت مشکل تھا، وہاں پر اتنے لوگ آتے تھے، وہاں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ایک دن تو ہم واپس آئے تو بھابھی نے الٹیاں شروع کر دیں، بھائی بھی آ گئے، کہنے لگے، یہ کیا ہو گیا ہے، کہاں گئے تھے تم لوگ؟ تو میں نے کہا، بازار گئے تھے، وہاں سے آئس کریم کھا لی۔ میرے بھائی نے کہا، کیوں الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہو، کیوں بازار جاتے ہو؟ آج سے تم لوگوں کا بازار جانا بالکل بند، اور تم لوگ گھر سے باہر نکلو، اتنی گرمی کا موسم ہے، لوگ باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں، گھروں میں لوگ بیٹھے تنگ ہیں گرمی سے، اور تم لوگوں کو روز گھر سے نکلنا ہوتا ہے، اور وہ بھی سخت گرمی میں۔ تم دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے اس کی۔ بھائی نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، لیکن بھابھی نے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھنڈا پانی پلا دو، بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بھائی نے تو ہمیں سختی سے منع کر دیا کہ تم لوگوں نے گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے، لیکن میرا روز جانا ضروری تھا۔ اس عورت نے کہا تھا کہ روز آیا کرنا۔ بھابھی اپنے کمرے میں تھی اور بھائی بھی کمرے کے اندر ہی بیٹھا تھا۔ بھائی تو گھر سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کب بھائی گھر سے نکلیں اور میں بھابھی سے کہوں کہ میرے ساتھ چلیں، لیکن آج یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ سوچا کہ خود ہی چلی جاتی ہوں، عمل تو میں نے ہی کرنا ہے، ایک دن اکیلی چلی جاؤں گی تو کچھ نہیں ہوگا، بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عورت نے عمل شروع کر دیا، لیکن ایک عجیب سی بات کہی۔ اس نے کہا کہ تم اکیلی آئی ہو، تمہارے اکیلے آنے کا کیا فائدہ؟ اس کی بات سمجھ نہ آئی کہ میرے اکیلے آنے کا کیا فائدہ، مطلب میری بھابھی کے ساتھ آنے سے اس کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ اگلے دن بھابھی کو بتایا کہ میں چلی گئی تھی تو اس نے کہا، چلو اچھا کیا، لیکن تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ مجھے پتا تھا بھائی نے مجھے جان سے ہی مار دینا تھا، لیکن میری بھابھی کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، وہ بار بار الٹیاں کرتی تھی، ان کو چکر بھی آ رہے تھے، پھر بھی کہتی تھی کہ ہم ضرور جائیں گے۔
پھر میں بھابھی کے باتھ روم میں گئی تو میں نے وہاں پر ایک ایسی چیز پڑی دیکھی جس کے بارے میں مجھے پتا تھا، کیونکہ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی۔ وہ چیز تھی جسے یہ ٹیسٹ کیا جاتا تھا کہ آپ امید سے ہیں یا نہیں۔ اس کے مطابق بھابھی امید سے تھیں۔ جب میں باہر آئی تو میں نے کہا، آپ امید سے ہیں؟ تو کہنے لگیں، بالکل بھی نہیں، تمہیں کس نے کہہ دیا؟ وہ اس بات سے مکر گئیں تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرا بھائی تو کہتا تھا کہ مجھے شادی کے 5 سال تک بچہ نہیں چاہیے، کیونکہ میرے بھائی کو بچے بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ بھابھی پریگننٹ تھی، یہ بات مجھے پتا چل رہی تھی، پر وہ مکر کیوں رہی تھیں؟ مجھے بھابھی پر شک ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ کی طبیعت خراب ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ بھائی گھر پر آئیں تو ان کو کہہ دیجیے گا میں کمرے میں سو رہی ہوں، وہ میرے کمرے میں نہیں آئیں گے، اس طرح تو آسانی ہو جائے گی۔ آج میں ان سے یہ بھی پوچھوں گی کہ یہ عمل اور کتنے دن کرنا ہے۔ میری بھابھی نے کہا، نہیں، میں ساتھ چلوں گی۔ بہت ضد کر رہی تھیں۔ میں نے کہا، بھائی غصہ ہوں گے، پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو اس نے کہا، نہیں، مجھے جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ان کی زبان سے یہ نکلا۔ میں حیران ہو گئی، بھابھی کا جانا اتنا ضروری کیوں تھا؟ انہوں نے تو وہاں پر کچھ نہیں کرنا ہوتا تھا، وہ تو آرام سے ایک جگہ بیٹھی رہتی تھیں۔ آج میں آنکھوں پر کالا کپڑا باندھ کر لیٹی تھی تو تقریباً 15 منٹ کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے کالا کپڑا ہٹا دیا، کیونکہ نہ جانے کیوں مجھے شک پڑ گیا تھا۔ مجھے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ اب تو وہ لڑکی میرے سرہانے بیٹھ کر کچھ پڑھتی بھی نہیں تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کمرے میں وہ عورت بھی نہیں تھی، جبکہ بھابھی کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا جس نے میری بھابھی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ ہاتھ چھوڑ دو میری بھابھی کا۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن میری بھابھی نے کہا کہ خبردار جو تم نے یہ بات کسی کو بتائی، یہ میرا دوست ہے۔ میری بھابھی کا کیا مطلب تھا، میں سمجھ گئی تھی، اور میرے دماغ میں ساری کڑیاں جڑنے لگی تھیں، کیونکہ 2-3 ہفتے کے عمل کے بعد میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ اس عورت کو ہم نے پیسے بھی دے دیے تھے۔ وہ عورت بھی آ گئی، کہنے لگی، تم کتنی بے وقوف ہو۔ میں سب کچھ سمجھ گئی۔ وہ میری بھابھی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس کا منہ بند کروانے کو ہی میری بھابھی نے اس کو پیسے دیے تھے، اور میری بھابھی اس لڑکے سے ملنے کے لیے یہاں آیا کرتی تھیں۔ ظاہر ہے وہ اکیلی گھر سے نہیں نکل سکتی تھیں اور روز بہانے نہیں بنا سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے مجھے استعمال کیا۔ میں نے کہا، میں اپنے بھائی کو سب بتا دوں گی۔ اس عورت نے کہا کہ اپنے بھائی کو تب بتاؤ گی نا جب زندہ رہو گی۔ یہ تمہاری بھابھی کا عاشق ہے، اور تمہاری بھابھی شادی سے پہلے اسی سے محبت کرتی تھیں۔ یہ میرا بھائی ہے، اس لیے میں ان لوگوں کو یہاں پر ملواتی ہوں۔ وہ میری طرف بڑھی، میں وہاں سے بھاگ اٹھی، اتنا تیز کہ میں زندگی میں کبھی نہیں بھاگی۔ مجھے رکشہ بھی مل گیا، اور میں گھر آئی تو بھائی بھی گھر آیا ہوا تھا۔ میری حالت دیکھ کر پوری طرح سے گھبرا گیا۔ میں نے ساری بات بتا دی، وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے بھی ڈانٹا کہ تم نے یہ سب کچھ ہونے دیا، تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، تمہیں استعمال کیا جا رہا تھا۔ شاید وہ بھابھی اسی شخص کے بچے کی ماں بننے والی تھیں۔ بھائی کو وہ چیزیں بھی دکھائیں جن پر ٹیسٹ لیا گیا تھا۔ میرا بھائی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، سوچا کہ بھابھی واپس آئیں گی، لیکن وہ واپس نہ آئیں، شاید اسی لڑکے کے ساتھ ہی بھاگ گئی تھیں۔ میرے بھائی نے بھابھی کے نام طلاق ان کے گھر بھجوا دی، اور ان کے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ لوگ بہت شرمندہ تھے۔ 2 سے 4 مہینے تک کچھ پتا نہ چلا۔ ہم نے ان کا سامان بھی واپس بھجوا دیا۔ بھائی طلاق لکھ کر دے چکا تھا، اب وہ میرے بھائی کی بیوی نہیں تھیں، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ بھابھی کی لاش ملی ہے، اور اس لڑکے کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ صحیح کہتے ہیں کہ برے کام کا انجام برا ہوتا ہے، لیکن میں حیران بھی ہوئی کہ میں اتنی آسانی سے بے وقوف بنتی رہی، بے وقوفوں کی طرح وہاں پر آنکھ پر پٹی باندھ کر لیٹی رہی، اور میری بھابھی بدکاری کرتی رہیں۔ میرے بھائی کو مجھ سے شکایتیں تھیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ مجھے یہ سب پتا نہیں تھا۔ پھر میرے بھائی نے میری شادی کروا دی، میں اپنے گھر کی ہو گئی۔ مجھے قسمت سے اچھا انسان مل گیا۔ جب اپنی بھابھی کے بارے میں پتا چلا کہ ان کی لاش ملی ہے تو دل کو تھوڑا دکھ بھی ہوا۔ ان کے ساتھ میں تو بالکل ٹھیک تھی، ان کو اپنی بہن سمجھتی تھی، پر انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا۔